السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر کی طرف ہے، ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے، پانی کا قطرہ قطرہ تو اصغر کی طرف ہے، لاکھوں کی بھیڑ تیری طرف ہے، یزید کی بھیڑ تیری طرف ہے، مگر یزید رب کربلا میں صرف 72 کی طرف ہے، رب کربلا میں صرف 72 کی طرف ہے۔ حضرات، آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی جی تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی کاٹی تھی۔ حضرات، ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس اونٹ پر سامان رکھا تھا اس پر کھانے کا بھی سامان رکھا تھا اور پینے کے بھی سامان رکھا تھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ پر سامان رکھ دیا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے چل دیے، اور سفر کے لیے چلنے کے بعد میں کافی دور پہنچ جاتے ہیں اور جس اونٹ پر سامان رکھا تھا وہ کافی پیچھے رہ گیا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی اور پیاس لگی۔ پیاس لگنے کے بعد میں آپ نے خیمہ دیکھا اور خیمہ دیکھ لیا، اس خیمے کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا تشریف فرما تھی۔ آپ نے کہا کہ کچھ پینے کے لیے ہے، اس بڑھیا نے کہا کہ ہے، تو اس بڑھیا کے پاس ایک بکری تھی، اس بڑھیا نے اس بکری کا دودھ نکالا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو دے دیا، تو انہوں نے سب نے پیا، اور پینے کے بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو اس بڑھیا نے کہا کہ ابھی تیار نہیں ہے، تو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک بکری ہے، اور بکری ہونے کے بعد میں ایک بکری ہے، مگر اس کا دل دیکھیے، اس کا دل دیکھیے، اس کا دل کہاں دریا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تیار نہیں ہے، اس کے پاس ایک بکری تھی، کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، اس کو ذبح کر لیجیے اور کھا لیجیے۔ تو اس کو ذبح کرا گیا، اور اسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اور بنانے کے بعد میں اور کھا لیا، اور کھا لینے کے بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم اس سفر سے واپس ہوں گے تمہیں ہم احسان کا بدلہ دیں گے، یعنی جو ہم نے کچھ کھایا ہے اس کا ہم بدلہ تمہیں دیں گے۔ اس کے بعد میں وہاں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد میں اس بڑھیا کے گھر والے آئے، اس بڑھیا کے خاندان والے آئے، اس سے کہا کہ وہ بکری کہاں ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں نے کوئی شخص آیا تھا تو میرے گھر میں مہمان بنا تھا، میں نے ان کو کھلا دی۔ تو وہ خاندان والے اس بڑھیا سے خفا ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے، اس سے برا بھلا بول دیا۔ تو حضرت اس بڑھیا نے کچھ دن کے بعد میں کچھ دن گزرے، کافی شدت سے گزرے، اور وہاں پر کوئی کام دھندہ نہ تھا، تو وہ بڑھیا اور ان کے بیوی یعنی کہ ان کے آدمی اور وہ خود مدینہ شریف میں آ گئے۔ مدینہ شریف میں کچھ کام دھندہ کرنے لگے۔ کام دھندہ کرتے کرتے انہیں ایک کام چھوٹا سا مل گیا۔ چھوٹا سا کام ملنے کے بعد میں وہ جو بڑھیا تھی یعنی کہ وہ ضعیفہ تھی، ایک دن کوئی کام سے آپ باہر چلی گئیں، اور باہر جانے کے بعد میں آپ نے سوچا کہ کچھ کام دھندہ دیکھ لیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو دیکھ لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر تشریف فرماتے ہیں، آپ نے اس بڑھیا کو دیکھ لیا۔ دیکھ لینے کے بعد میں آپ نے اس کو بلایا، آپ نے حکم دیا کہ ایک شخص کو حکم دیا، اپنے غلام کو حکم دیا کہ کہا کہ اس بڑھیا کو میرے پاس تشریف لے کر آؤ، یعنی کہ اس بڑھیا کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ضعیفہ تم مجھ کو پہچانتی ہو؟ ضعیفہ کہنے لگی میں نے نہیں جانا آپ کو، میں نہیں پہچانتی ہوں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن پہلے میں آپ کا مہمان ہوا تھا، آپ کے پاس ایک بکری تھی، وہ آپ نے ہم کو کھلا دی تھی۔ اس بڑھیا نے بغور دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہنے لگی ہم نے پہچان لیا، کہنے لگی میں نے پہچان لیا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو انعام دیا، 1000 دینار نقد دیا اور 1000 بکریاں دیں۔
1000 दिनार नकद दिया और 1000 बकरियां नकद दी। देने के बाद में अपने गुलाम के साथ हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह मुक़द्दस में भेज दिया। तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि मेरे भाई ने तुमको क्या दिया? ज़ईफ़ा कहने लगी 1000 दिनार नकद दिया और 1000 बकरियां दी हैं। तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने में 1000 दिनार नकद दिया और 1000 बकरियां दी, यानी कि अब उस ज़ईफ़ा के पास में 2000 दिनार नकद हो गया और 2000 बकरियां हो गईं। तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम के साथ में हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़फ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह मुक़द्दस में पेश किया। तो ज़ईफ़ा हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़फ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह मुक़द्दस में आती हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़फ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन दोनों भाइयों ने तुमको क्या दिया? उस ज़ईफ़ा कहने लगी उन दोनों भाइयों ने 2000 दिनार नकद दिया और 2000 बकरियां दी हैं। तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके पास में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़फ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 2000 दिनार नकद दिया और 2000 बकरियां अता की उनको। हजरात, उस ज़ईफ़ा को माला माल हो गई, यानी कि उसके पास में 4000 दिनार नकद हो गया और 4000 बकरियां हो गईं। अब ज़ईफ़ा ने खाली एक बकरी खिलाई थी, जान न पहचान से हजरत ज़ईफ़ा ने उसने एक बकरी खिलाई थी। अब देखिए वो माला माल हो गई है और कहने लगी, अपने घर वालों से कहने लगी, अपने ख़ानदान वाले वापस आते हैं और कहने लगी मैंने तो सिर्फ ना जानती थी ना पहचानती थी, मैंने सिर्फ एक बकरी खिलाई थी, आज देखिए उन सखियों ने मेरा घर भर दिया है, मुझे गनी कर दिया है। अल्लाहु अकबर कहने लगी ये इनाम उन लोगों ने दिया है जिनको तुमने बुरा भला कहा था, जिनको तुम ये कहते थे कि तुम जानते नहीं हो, उन्हें तुम पहचानते नहीं हो, तुमने एक बकरी खिलाई है, आज मुझको उन्होंने माला माल कर दिया है। हजरात, हमें भी चाहिए हम भी नियाज़ फातिया करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो माला माल कर देंगे। हजरात, मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी कोई गलतियाँ खामियाँ हैं, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके माफ़ फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।